پیدا کرنا اور تفرقہ کو ختم کرنا، اور جس کو ایک جملے میں آپ نے شاید پوسٹر پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہو کہ جس کو اقبال کے ایک شعر کے ایک مصرے سے ہم نے منتخب کیا تھا کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو اور تقریر رسمی گفتگو یا تقریر نہیں ہے، تو لہٰذا میں تمام دوست احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری ایک ایک بات کو آپ بغور سماعت کریں گے، اور بالخصوص بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ ایک ایک بات کو سماعت کریں گے، تاکہ جو بات آپ سن رہے ہیں وہ آپ کے کانوں کے راستے آپ کے دل میں بھی اتر جائے۔ اور سبحان اللہ کہنا یقیناً ایک اجر اور ثواب کا باعث ہے، آپ سبحان اللہ کہیں، اور احادیث میں آتا ہے کہ جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے کہنے کا ایک موقع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ بیچ میں سبحان اللہ کہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آیا، محض جنت میں آپ کے درخت جو لگتے چلے گئے۔ تو آپ میری گفتگو کے جملے کے یا اس بات کے اختتام پر سبحان اللہ ضرور کہیں، لیکن برائے مہربانی گفتگو کے دوران میں سبحان اللہ نہ کہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گفتگو کا لفظ ٹوٹ جائے اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات آپ کے سمجھ میں نہ آ سکے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ رب العزت کسی قوم کی سیاسی اور اجتماعی غلطیوں کو معاف نہیں فرماتا، اور وہ قوم جو اپنی تاریخ سے سبق نہیں لیتی اور اپنے ماضی سے درس عبرت کو حاصل نہیں کرتی، تو یہ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ پھر ان اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، یا وہ ذلت، رسوائی اور محتاجی اور گمراہی کے اس قدر عمیق گڑھوں میں جا گرتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان کے لیے عروج کو حاصل کرنا یہ انتہائی مشکل ترین کام ہو جاتا ہے۔ آج قبلہ اول یہودیوں کے تسلط میں ہے، پڑوسی دشمن ملک ہمارے وطن پر حملہ کرنے کے در پہ ہے، اور وقت کے تاتاری جہاں کہیں انہیں موقع ملتا ہے وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، جو ایک ایسی عظیم سرزمین اور اللہ کی امانت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ یہاں ہم آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر سکیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم عملاً یہاں پر اس کا مظاہرہ کریں، لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو خود کمزور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج شاید ہی کوئی ایسا جرم اور گناہ ہو جو سابقہ امتوں میں پایا جاتا تھا اور وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ زنا، ہم جنس پرستی، ناپ تول میں کمی، شراب پینا، قتل و غارت گری کرنا، دھوکہ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علماء کو شہید کرنا، دین کا استہزاء اور مذاق اڑانا، یہ تمام کے تمام عوامل ایسے ہیں جو آج ہمارے اندر بدرجہ عدم پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب ہم پر اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر اس امت کو کبھی تباہ و برباد نہیں فرمائے۔ میں انتہائی اہم ترین باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اندرا گاندھی جب سیاست میں کامیاب ہوئی تو اس نے اپنے ایک سیکرٹری کو اسپین اندلس کی طرف بھیجا اور اس نے
نے کہا کہ وہاں یہ معلوم کر کے آؤ کہ مسلمانوں نے 800 سال اسپین پر حکومت کی، آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی یہ حکومت ختم ہو گئی؟ تو اس نے جو رپورٹ اندرا گاندھی کے سامنے پیش کی اس کا لب لباب یہ تھا کہ مسلمان جب شراب پینے لگتے ہیں، جب ان میں زناکاری، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی پھیل جاتی ہے، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگتے ہیں اور باہم دست و گریباں ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے لگتے ہیں، تو پھر ان کی قوت کا زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اپنے میڈیا اور ثقافت اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے یہ تمام کی تمام برائیاں اب مکمل طور پر پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ آج اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی طرف نظر دوڑائے تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، عام آدمی ہو، ہر شخص اگر اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے گھر کی طرف توجہ کرے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، عریانیت اور طرح طرح کے بے خودی کے کاموں سے مکمل طور پر بچا ہوا۔ اللہ ماشاءاللہ چند ایک ایسے افراد ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے بچایا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا ہے اور جس کی بنیاد پر ہم معاشرے میں قتل و غارت گری دیکھ رہے ہیں وہ عصبیت اور تعصب ہے۔ عصبیت یا تعصب کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعصب کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعین قومک علی الظلم، تم ظلم میں اپنی قوم کی مدد کرو، یہ تعصب ہے، یہ عصبیت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی مذہبی جماعت ہے، کوئی علاقائی سطح پر تشکیل پانے والا کوئی گروہ ہے، اگر کوئی خاندان ہے، دو بھائی ہیں، اگر دو شخص بھی آپس میں یہ کام کریں کہ وہ کسی کی مدد صرف اس بنیاد پر کریں کہ وہ اس کی قوم کا ہے، یہ اس کے گروہ کا ہے، یہ اس کی جماعت کا ہے، یہ اس کے پیر کا مرید ہے، یہ اس کی سیاسی پارٹی کا رکن ہے، اور ظلم کرے یا وہ انصاف کرے، ہر طور پر وہ اس کی مدد کرتا چلا جائے، تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو عصبیت کا نام دیا۔ اور یاد رکھیں کہ جب کسی قوم میں عصبیت پیدا ہو جائے تو پھر اس قوم کے لوگ انہیں کسی خارجی طور پر دشمن کے حملے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے گلے خود کاٹ کاٹ کر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، ہم مسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے قلوب کو جوڑا ہوا ہے، جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہیں، وہ رشتہ اسلام کا ہے۔ اور اگر آج مسلمان کسی بات پر جمع ہو سکتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آج ہم نے اس بات کی طرف توجہ نہ کی اور ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کیا تو پھر اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ پھر اس گروہ اور قوم کو ہٹا دیتا ہے اور اللہ پھر کسی دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ کفار کا ایک بہت بڑا حربہ جس سے وہ مسلمانوں پر بڑی کامیابی کے ساتھ آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے، سیاسی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، فرقوں کے اعتبار سے، افکار اور نظریات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کو تقسیم در تقسیم کر دیا جائے، اور یہ اپنے باہمی جھگڑوں کے اندر اس قدر مصروف رہیں کہ پھر انہیں
انہیں خارجی دشمن کی فکر رہے اور نہ انہیں اس بات کی فکر رہے کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے۔ تو دوستو بزرگوں یاد رکھیں کہ مہاجر ہوں، پٹھان ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں یا بلوچی ہوں، یہ تمام کے تمام پاکستانی قوم ہیں اور ان کی شناخت اور ان کا دین اور ان کا مذہب وہ ایک ہے اور وہ صرف اسلام ہے۔ اور ہم تمام کو جس ایک رشتے نے باہمی طور پر جوڑ رکھا ہے وہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ رشتہ اسلام کا رشتہ ہے اور وہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، سب ایک ساتھ مل کر۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج پکڑ لی تو کل آپ نے پکڑ لی، پرسوں کسی اور نے پکڑ لی، پھر ہم نے چھوڑ دی تو پھر کسی اور نے پکڑ لی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو ایک ساتھ تھامو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ رسی وہ ذریعہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نیچے سے اوپر پہنچتے ہیں۔ رسی آپ کو باندھ دیتی ہے، آپ کا رابطہ کسی کے ذریعے سے کسی چیز سے قائم کرتی ہے، آپ کے تعلق کو جوڑتی ہے، مضبوط کرتی ہے اور بعض اوقات ٹوٹے ہوئے تعلقات کو چیزوں کو جوڑ بھی دیتی ہے۔ تو اس زمین پر جو اللہ کی رسی ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام، وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اللہ کے نبی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں دشمن تھے، آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل عرب قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، کہیں پانی پلانے پر جھگڑا ہوتا تھا، کہیں گھوڑے دوڑانے پر جھگڑا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے طفیل ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس عظیم نعمت کے طفیل آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور یہ وہی عظیم نعمت ہے جس کا احسان قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جتلایا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنے عظیم ترین رسول کو بھیجا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کی آگ کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس گڑھے سے نجات عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ نے اسی طرح سے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ ہم ان سے ہدایت پکڑیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصبیت کے بارے میں، پہلے یہ بتائیں کہ یہ عصبیت آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی۔ میں نے بڑی آسان الفاظ میں اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے کہ تعصب یا عصبیت یہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو، چاہے وہ سیاسی گروہ ہو، وہ مذہبی گروہ ہو، آپ کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، کسی جماعت سے ہو، آپ اپنے گروہ کی، اپنے متعلقین کی، اپنے خاندان کی مدد کریں، چاہے وہ ظالم ہو، وہ عادل ہو، وہ مسلمان ہو، کافر ہو، سچا ہو، جھوٹا ہو، پسند ہو، ناپسند ہو، بس یہ دیکھ لیا کہ اپنا آدمی ہے، اس کی مدد پر کمر بستہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تعصب اور عصبیت ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیت، جس شخص نے عصبیت کی طرف دعوت دی فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا ولیس منا من قاتل علی عصبیت، فرمایا جس نے عصبیت کے اوپر قتل کیا۔ آپ یہ آج کل کیا دیکھ رہے ہیں جو آپ خبروں میں سنتے ہیں ٹارگیٹ کریں، یہ کیا ہے؟ یہ عصبیت کی بنیاد پر چاہے وہ ظالم ہوں، عادل ہوں، سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے
جس نے عصبیت کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عصبیت پر مرا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بہت اہم بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میری امت پر تلوار نکالی، مطلب میری امت کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، پرانے دور میں تلوار تھی، آج کے دور میں وہ خنجر بھی ہو سکتا ہے، وہ اسلحہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بندوق بھی ہو سکتی ہے، بم بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا جس نے میری امت کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی اور اس تلوار سے وہ امت کے نیک لوگوں کو بھی شہید کرتا ہے اور امت کے گناہگاروں کو بھی قتل کرتا ہے، اور کسی مومن کا خیال نہیں کرتا کہ یار یہ مومن ہے، کم سے کم اس کو تو نہیں مارو، یہ اہل ایمان میں سے ہے، وہ مومن کا بھی خیال نہیں کرتا، اور نہ کسی ایسے شخص کا خیال کرتا ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ تو فرمایا فلیس من امتی، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ فرمایا جس نے گمراہی اور غرور کے جھنڈے کے نیچے قتال کیا اور کسی آدمی کو قتل کیا، اور وہ عصبیت کی بنیاد پر غصہ ہوا یا عصبیت کے لیے کسی کو قتل کیا یا عصبیت کی طرف اس نے دعوت دی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ اور محفوظ کرے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی قوم سے محبت کرتا ہے تو کیا یہ بھی عصبیت ہے؟ دیکھیں، اپنی قوم سے محبت کا ہونا، اپنے خاندان سے محبت کا ہونا، یہ فطری عمل ہے، تو یہ عصبیت نہیں ہے کہ آپ اپنی قوم سے، اپنے خاندان سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی قوم سے محبت کرتا ہے تو کیا یہ بھی عصبیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عصبیت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کے کسی آدمی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص اپنی قوم کی اس بنیاد پر مدد کرتا رہے اور اس کا ساتھ دیتا رہے کہ یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میری قوم کا ہے، میری جماعت کا ہے، یا میرے پیر کا مرید ہے، یا میرے فرقے، میرے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اور چاہے وہ ظالم ہو، جابر ہو، منصف ہو، عادل ہو، یا جھوٹا ہو یا سچا ہو، قطع نظر اس بات کہ وہ اس کی مدد کرتا چلا جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عصبیت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر کسی شخص کے دل میں عصبیت آ جاتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی قدر ایمان اس آدمی کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ آج ہم کس دور میں کھڑے ہیں اور ہمارے اندر کس قدر یہ برائی اور یہ بیماری کوٹ کوٹ کر سرایت کر چکی ہے، اور آپ آج یہ جو مختلف مقامات پر بدامنی دیکھتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی مسئلہ ہے، بہت بڑی وجہ یہ مسئلہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی ایک انسان کو مارا، جس نے کسی ایک انسان کو مارا، اور مارا کیسے کہ بغیر جان کے بدلے جان، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قرآن میں ہے کہ اس کے بغیر کسی کو قتل کیا، او فساد فی الارض، اور اس وجہ سے بھی قتل نہیں کیا کہ وہ آدمی فساد کرنے والا تھا، یعنی یہ دو وجوہات نہیں تھی، تو اللہ نے فرمایا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا، اور فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اور وہ لوگ
میں فساد پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، ان کو بے دردی سے قتل کیا جائے، او یصلبوا، انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے مخالف سمتوں سے ان کے پیر اور ہاتھ کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض، یا انہیں اللہ فرماتا ہے کہ زمین میں قید کر دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک انسان کو قتل کرنے کا کس قدر عذاب قرآن حکیم کے اندر بیان ہوا ہے، اور آج مسلمان جنہیں ایک دوسرے کا محافظ ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، وہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جس نے کسی ایک مومن کو قتل کیا متعمدًا، جان بوجھ کر، اللہ فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، خالدًا فِيهَا، ہمیشہ کے لیے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس قاتل پر غضبناک ہوگا، ناراض ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت فرمائے گا، وَأَعْدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں سے دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ قرب قیامت کی ایک علامت بھی ہے کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مارنے والا ہے اس کی تو سمجھ میں آتی ہے، یہ مرنے والا جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، جو مرنے والا ہے وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو مار دوں، بس بات پہلے اس کا چل گیا۔ یہ اکثر جماعتوں کے اندر جو ایک دوسرے کو قتل کیا جاتا ہے، آپ اگر اس کی ذرا سی تحقیقات کریں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ یہ مسلمان جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کو مارنا ہے، بس ہوتا یہ ہے کہ بار پہلے کا دوسرے والے کا چل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے آدمی کو قتل کرے جس کے ساتھ مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہوا، یعنی مسلمان بھی نہ ہو لیکن وہ کسی مسلمان ملک میں مسلمانوں کے قوانین کے مطابق زندگی گزار رہا ہو اور اس کو کوئی قتل کر دے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب ایک ایسے کافر کو مارنے کا گناہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہ رہا ہو، تو پھر ایک مومن کو قتل کرنے کا عذاب کتنا بڑا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں سے ارشاد فرمایا اور بالخصوص اپنے صحابہ سے فرمایا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیے گئے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ناحق کسی مسلمان کا خون بہا دیں، ناحق کسی مسلمان کا پیسہ ہتھیا لیں، اور فرمایا کحرمت یومکم ھذا، جیسے اس دن کی عزت اور حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں، اور فرمایا اس بات کو اس تک پہنچا دو جس نے اس بات کو نہیں سنا۔ تو ہر مسلمان وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا نگہبان ہے، لیکن آج ہماری عزت ہو، ہماری آبرو ہو، جان مال نسب نسل تو مسلمانوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جو مرنے والا ہے اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا۔ جو مرنے والا ہے اسے یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا ہے، اور قاتل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا۔ آپ اندازہ کریں، آج مسلمان جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یا جہاں کہیں آپ کفار اور مشرکین کی پالیسیز اور منصوبوں کی وجہ سے جو مختلف مقامات پر آپ یہ بم دھماکے ہوتے دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور نہ مرنے والے کو معلوم ہے کہ میں کس جرم میں مارا گیا۔ آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص، آپ فرماتے ہیں کہ دو بیل شیر کا ایک ساتھ مقابلہ کرتے تھے، شیر دونوں پر حملہ کرتا تو سینگ مینگ مارتے، کچھ اپنے پیر مارتے تو وہ اپنا بچاؤ کر لیا کرتے تھے، کچھ زخمی بھی ہو جاتے۔ شیر ایک دن ایک شخص کے پاس، ایک بیل کے پاس گیا، اس سے کہا کہ دیکھ میری دشمنی تجھ سے نہیں ہے، میری دشمنی فلاں سے ہے، میری دشمنی تجھ سے نہیں ہے، میں تو اس کو مارنا چاہتا ہوں، تو فضول میں بیچ میں زخمی ہو جاتا ہے، تو بیچ میں نہ آیا کر۔ اس بیل کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اور اگلے دن جب شیر نے حملہ کیا تو پہلے والا بیل اکیلا رہ گیا، شیر نے پہلے دن اس کو مارا اور دوسرے دن اس نے پھر دوسرے بیل کو بھی مار دیا۔ تو مولانا روم اس حکایت کو بیان کر کے یہ فرماتے ہیں کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ بالکل یہی کام کرتے ہیں، مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا جاتا ہے، ان کی صفوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا جاتا ہے، ان کے دلوں کی محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب مسلمان مختلف بنیادوں پر تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک ایک کر کے ان کے ممالک کو ختم کرنا، ان کی سلطنتوں کو ختم کرنا، اور ایک ایک مسلمان کو چن چن کر مارنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے اندر باہمی محبت کو پیدا کریں، اور صرف اس نقطے پر جمع ہونے کی کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب تم آؤ ہمارے ساتھ اور ایک کلمے پر جمع ہو جاؤ۔ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اس نقطے پر یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دی گئی کہ تم مسلمانوں کے ساتھ جمع ہو جاؤ۔ تو آپ بتائیں کہ یہود و نصارہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ جی کافر ہیں، کافر ہیں۔ ان کو مشرکین کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ جمع ہونے کی جو دعوت دی گئی ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو دوستو بزرگوں، جب قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دے سکتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ سے آپس میں ان باتوں پر اتحاد کر لیں مشرکین کے مقابلے میں جو ہم میں یکساں ہیں، جن میں اولین بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آج تمام عالم کے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اتفاق کر لیں؟ یقیناً یہ ممکن ہے۔ اگر آج مسلمان کفار، یہود و نصارہ اور مشرکین کے خلاف اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اس نقطے پر جمع ہو جائیں، تو آپ یقین جانیں کہ پھر ان سے بڑی قوت دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، ان سے بڑی قوت کوئی دنیا میں نہیں۔
یاد رکھیں کہ ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، کوئی انسان معصوم نہیں ہوتا سوائے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھولا ہوا ہے۔ اگر کسی آدمی سے چھوٹا گناہ ہوا ہو یا کسی شخص سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہو، اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اللہ کے بندے سے گناہ ہوتا ہے، لیکن سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو مرنے سے پہلے توبہ کر لیا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ توبہ کر لوں۔ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس راہب سے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے 99 انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ اس پادری نے کہا کہ تمہاری توبہ تو نہیں ہو سکتی، تم تو بہت سب گناہگار قسم کے آدمی ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا چلو میں 100 کا عدد پورا کر لوں۔ اس نے اس راہب کو قتل کر دیا۔ اب اس کے کتنے قتل ہو گئے؟ 100 قتل۔ کچھ عرصہ پھر گزرا، اس کے دل میں شرم آئی۔ دیکھیں جب تک انسان میں، یاد رکھیں یہ ندامت ہے، یہ شرم ساری ہے۔ ہر مومن کے دل میں ایک نور ہوتا ہے، ایک چراغ ہوتا ہے، اور وہ نور ایک مومن کو زندگی کے مختلف مرحلوں پر اس کو ٹوکتا رہتا ہے کہ اگر غلطی ہو بھی جائے تو وہ ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے کہ دیکھ تم نے یہ کام صحیح نہیں کیا۔ تو ایک دن دل میں پھر خیال آیا کہ یار یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا، اس کی توبہ کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ایک اور راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ تو اس راہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا، لیکن تجھے 2 کام کرنا پڑیں گے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ تو اس زمین کو چھوڑ دے، تو اس علاقے کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ برائی کی جگہ ہے۔ گویا کہ اس نے کہا کہ تو بری صحبت کو چھوڑ، تو اپنی سنگت اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ جن کے ساتھ تو ہے، جس علاقے میں تو رہتا ہے اس کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ برائی کی جگہ ہے۔ اور پھر کہا کہ فانطلق الی ارض کذا و کذا، اور تو فلاں سرزمین میں چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، وہاں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص توبہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا، جیسے ہی اپنے گھر سے نکلا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جب اس کی روح قبض کر لی گئی، اس کی روح نکالی گئی، تو آسمان سے رحمت کے فرشتوں کا بھی نزول ہوا اور عذاب کے فرشتوں کا بھی نزول ہوا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تو ہم اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے اس نے توبہ نہیں کی تھی، یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ابھی ان فرشتوں کے مابین آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا اور اللہ نے کہا کہ ان کے درمیان جا کر فیصلہ کرو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے تم زمین کو ناپ لو، تم راستے کو ناپ لو، اگر یہ شخص اپنے گھر سے قریب ہے تو پھر اس کا نام جہنمیوں میں لکھ دیا جائے گا، اور اگر یہ شخص ان اللہ والوں کی بستی سے قریب ہے تو پھر اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت، سچ مچ حقیقت میں وہ اپنے گھر سے قریب تھا، لیکن کیونکہ اس نے اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا۔ زمین سمٹ گئی اور وہ اپنے گھر سے دور ہو گیا، اللہ والوں کی بستی سے قریب ہو گیا۔
یہ حدیث بیان کر کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی آدمی سے 100 قتل ہو جائیں، بنی اسرائیل کے کسی آدمی سے 100 قتل ہو جائیں اور وہ صرف توبہ کا ارادہ کرے، پکی توبہ کا ارادہ کرے اور نیک بندوں کی مجلس میں جانے کے لیے قدم اٹھائے، گھر سے نکلے اور راستے میں مر جائے، تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اولیاء کے صدقے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے اولیاء کی شان یہ ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی شان کیا ہے؟ جو شخص ان کی صحبت میں آئے گا، ان کی سنگت میں آئے گا، ان کی معیت میں آئے گا، ان کی باتوں کو سنے گا، ان کی باتوں کو دل میں جگہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کیوں نہیں فرمائے؟ دوستو بزرگوں، یاد رکھیے کہ آج جو ہمارے اندر یہ مختلف مسائل پائے جاتے ہیں، ان کا حل بالخصوص اس ایک بات میں مضمر ہے کہ ہم بری صحبتوں کو چھوڑ دیں اور ہم اچھی صحبتوں کو اختیار کریں۔ آپ نے اپنے گھروں میں اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ فلاں بچے کے ساتھ مت بیٹھنا، فلاں آدمی کے ساتھ مت بیٹھنا، وہ گندا ہے، خراب ہے۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ گندے کی صحبت انسان کو گندا بنا دے گی، برے کی صحبت انسان کو برا بنا دے گی۔ یقیناً وہ آدمی جو چرس اور سگریٹ پی رہا ہے وہ آپ کو نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا تو نہیں سکھائے گا۔ چور کی صحبت چور بنائے گی، بدکار کی صحبت بدکار بنائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک انسان اپنی صحبت کو تبدیل نہیں کرتا، اس وقت تک نہ اس کا ظاہر بدلتا ہے اور نہ اس کا باطن بدلتا ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، اگرچہ بظاہر اچھا ہی معلوم کیوں نہ ہوتا ہو، جان لو کہ عنقریب وہ شخص برا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بروں کی صحبت میں ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اپنی صحبتوں کو تبدیل کریں، جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کا موازنہ کریں۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو مسجد میں یا مسجد سے باہر میری گفتگو کو سن رہے ہیں، کہ اپنی صحبت کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ ان کی صحبت کی بدولت اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے قریب ہو رہے ہیں یا آپ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں اگر آپ نے بری صحبتوں کو اختیار کیا تو یہ بری صحبتیں ہماری نہ صرف دین کو خراب کریں گی بلکہ ہماری دنیا کو بھی برباد کریں گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت اثر رکھتی ہے چاہے ایک لمحے کی کیوں نہ ہو۔ ایک حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پاگل اس سے ملاقات کر کے گیا اور اس سے گلے ملا۔ اس نے اپنے شاگرد سے کہا ذرا فلاں تاق سے فلاں جگہ سے الماری سے ایک دوائی لے کر آؤ۔ شاگرد دوائی لے کر آیا تو وہ پاگل پن کی دوائی تھی۔ شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ تو پاگل پن کی دوائی ہے، آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ پاگل مجھ سے ابھی مل کر گیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں اس کی صحبت کے کچھ اثرات میرے اندر نہ آ گئے۔ پاگل سے گلے ملنے سے صحبت سے اثرات نہیں آتے، لیکن بتانا مقصود اپنے طالب علم کو تھا کہ صحبت اس قدر اثر کرتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اسی بات کی دعوت لے کر آج آپ کی خدمت میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں کہ جہاں میں نے آپ کے سامنے امت مسلمہ کی وحدت کے حوالے سے بات کی ہے اور جہاں آپ کے سامنے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کی بات میں نے کی ہے، وہاں میں آپ کو اس بات کی بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور اس بات کے خواہاں ہیں کہ آپ خود بدلیں، آپ کا گھر بدلے، آپ کی اولاد بدلے، آپ کی بیوی بدلے، آپ کے بچے بدلیں، آپ کا محلہ اور آپ کا معاشرہ بدلے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں، آپ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ جب تک آپ ان کی صحبت کو اختیار نہیں کریں گے، آپ یقین جانیں کہ نہ آپ کا ظاہر بدلے گا اور نہ آپ کا باطن۔ دیکھیں دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ بہت بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، بیوی ہو، بچے ہو، خوشحال زندگی ہو،
یہ کامیاب زندگی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا یا کچھ اور سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک کامیاب زندگی کا تصور یہی ہے، لیکن دوستو یاد رکھیں کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا سے سلامتی کے ساتھ اپنا ایمان لے کر لوٹا ہے۔ اگر دنیاوی آسائشیں ہوں، ایمان نہ ہو، تو یاد رکھیں ایسے آسائشوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو، وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ لوٹ جائے، تو یاد رکھیں ایسا شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی فکر کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے عمل کے انداز کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی نیتوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ بدلیں گے، آپ سے آپ کا گھر بدلے گا، آپ کے گھر سے آپ کا محلہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا، اور عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ یہ انقلاب نہ صرف اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آ جائے گا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ جو ہمارے اندر یہ تبدیلی دیکھتے ہیں کہ اس کم عمری کے اندر اللہ نے ہمیں یہ فکر عطا فرمائی ہے، یا ہمیں گفتگو کا یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، یہ سب کچھ یہ بھی کسی اللہ کے ولی کی صحبت کے فیض ہے۔ میرے پیر مرشد حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصبا حضرت پروفیسر محمد مسعود الہی صاحب نقشبندی مدظر العالی، آپ کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دین کے علوم سے بھی نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو طریقت اور تصوف کے علوم سے بھی نوازا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے آپ بزرگ ہیں، اور نہ کسی سے نوٹ کا سوال کرتے ہیں، نہ آپ سے ان کو ووٹ چاہیے، نہ آپ کی جیب کی طرف نظر ہے، صرف ایک تمنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ خود آئیں، اپنے اہل خانہ کو ملائیں، اور ہم سب مل کر ایک جگہ بیٹھیں، اور ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا۔ اور ہمارا جو تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ چکا ہے، ان نیک صحبتوں کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو دوبارہ جوڑ دے۔ آپ ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو اسلام آباد میں سیکٹر G73 کی جامع مسجد الحبیب میں تشریف لاتے ہیں، اور ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں مغرب سے عشاء وہاں آپ کا روحانی اور علمی بیان ہوتا ہے۔ آپ اپنے درس میں ظاہر کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، باطن کی تبدیل کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص آپ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنا سکھاتے ہیں، اور دل سے اللہ کو یاد کرنا سکھاتے ہیں کہ ایک تو زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ایک دل سے ایسے اللہ کا ذکر کرنا ہے کہ اگر بندہ بظاہر دنیاوی کاموں میں مشغول بھی ہو، تو اس کا دل اور اس کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ میں آپ تمام دوست احباب کو اس کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ نیک صحبتوں کو اختیار کریں، نیک مجالس کو اختیار کریں، اور جس خانقاہ سے میں نے خود استفادہ کیا ہے، میں آپ کو اس خانقاہ کی طرف دعوت بھی دیتا ہوں، آپ کو اس نیک صحبت کی بھی دعوت دیتا ہوں، جہاں آنے سے لوگوں کا ظاہر بھی بدلتا ہے، لوگوں کا باطن بھی بدلتا ہے، ان کو عمل کی بھی توفیق ہوتی ہے، اللہ استقامت بھی عطا فرماتا ہے، عمل میں اخلاص بھی دیتا ہے، اور ہم اس بات پر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک سے صحبتوں کی بدولت ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ پاکزاد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کی صفوں میں اتحاد کو پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو باہم جمع ہونے